بارش اتنی تیز تھی جیسے آنکھوں کے سامنے پانی کی چادر تان دی گئی ہو۔ شہری کو اندازہ نہیں تھا کہ ٹوکیو میں اتنی غضب کی سردی پڑتی ہوگی۔ بے پناہ سردی، تیز بارش اور اندھیری رات۔ ہوٹل سے باہر آتے ہی اس کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ نیو جاپان ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ہوٹل کے اندر حدت کے نظام کی وجہ سے باہر کے موسم کا کوئی اثر نہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن جب وہ ہوٹل کے داخلی دروازے پر پہنچی اور پستہ کت جاپانی ڈور مین نے مسکراتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ ہوٹل کی سیڑھیاں اترتی ہوئی فٹ پاتھ پر آ کر کھڑی ہوئی تو اسے احساس ہوا جیسے وہ جنت سے نکل کر جہنم میں آ گئی ہو، ایک ایسی جہنم میں جو سرد تھی۔ اس نے احتیاطاً ایک اوور کوٹ تو پہن رکھا تھا، لیکن تند ہوا کے جھونکے اس کوٹ کو اڑائے جا رہے تھے۔ اس نے کسی سواری کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں اور ٹیکسیوں کے اڈے کی طرف سے ایک ٹیکسی اندھیرے میں ہیڈ لائٹس روشن کیے پانی کے چھینٹے اڑاتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ نیکوسٹو، شہری نے جلدی سے دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا اور اسی پھرتی سے دروازہ بند کر دیا۔ اسے ٹوکیو آئے ہوئے 5 دن ہوئے تھے، لیکن اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ خالص جاپانی لہجے میں جگہوں کے نام بتانے لگی تھی اور ٹوکیو کے ٹیکسی ڈرائیوروں کو اس کی بات سمجھنے میں دشواری بھی نہیں ہوتی تھی۔ ڈرائیور نے اچانک ٹیکسی سٹارٹ کی اور شہری ایک زوردار جھٹکا لے کر رہ گئی۔ اس کے خیال کے مطابق ٹوکیو میں ٹیکسیاں سٹارٹ ہی 50 میل کی رفتار سے ہوتی تھی، اس کے بعد یہ رفتار بڑھتی ہی جاتی تھی۔ اسے ہر بار ایسا ہی احساس ہوتا تھا جیسے وہ رومن احد کی رتھوں کی دوڑ میں حصہ لے رہی ہو اور اس دوڑ کی منزل موت ہو۔ ڈرائیور کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی شہری کا کیا حال ہو رہا ہے۔ وہ اتنی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا جیسے وہ کسی ویرانے میں ہو اور دن کا وقت ہو، اسی لیے اس کی ٹیکسی پہلے تو ایک کار سے چند انچ کے فاصلے سے بچی، اس کے بعد ایک دوسری گاڑی سے تقریباً رگڑ کھاتی ہوئی نکل گئی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ ٹیکسی کا رخ نیکوسٹو بلڈنگ کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ کسی اور طرف جا رہی تھی۔ وہ ان 5 دنوں میں کئی بار اس کی طرف جا چکی تھی، راستہ اسے اچھی طرح یاد تھا۔ پھر یہ ٹیکسی ڈرائیور نہ جانے اسے کس طرف لیے جا رہا تھا۔ اس نے بوکھلا کر چیخنا شروع کر دیا، ڈرائیور نیکوسٹو، نیکوسٹو۔ ڈرائیور نے بھی نیکوسٹو کہتے ہوئے اپنی گردن ہلائی اور ٹیکسی کی رفتار اور تیز کر دی۔ ٹیکسی اس وقت ایک تنگ سی سڑک سے گزر رہی تھی جس کے دونوں طرف دکانیں تھیں، لیکن اس وقت زیادہ تر دکانیں بند دکھائی دے رہی تھی۔ سڑک کے درمیان ایک بانس پر کوئی بینر لہرا رہا تھا۔ تیز رفتار ٹیکسی اس بانس کو اڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ شہری اس وقت تک زیادہ پریشان نہیں تھی اور نہ ہی اسے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، بس کچھ بے چینی اور الجھن کا احساس تھا۔ اس کے تعاقب میں آنے والے قدموں کی آواز اور قریب آ گئی۔ ایک گلی سے ایک رکشہ نکل کر اس طرح اس کے سامنے آ گیا کہ وہ اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ رکشہ چلانے والا جلدی جلدی پیڈل مارتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس قسم کے رکشے ٹوکیو میں عام طور پر دکھائی دیتے تھے، ان میں صرف ایک آدمی کی گنجائش ہوتی تھی۔ پھر اس نے ایک گیشیا کو دیکھا جو اپنے راستے چلی جا رہی تھی۔ وہ گیشیا تو شاید حقیقت ہو، لیکن وہ رکشہ اسے کسی خواب کی طرح معلوم ہو رہا تھا جو اچانک غائب ہو گیا تھا۔ بارش اس کے چہرے پر برس رہی تھی اور ہوا اسے کوڑے مار رہی تھی۔ پھر اس نے اندھیرے میں روشنی چمکتی ہوئی دیکھی۔ یہ روشنی کچھ فاصلے پر تھی۔ اس نے اس روشنی کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن اب اس کی رفتار سست پڑ چکی تھی۔ اسے اپنے پاؤں اتنے وزنی محسوس ہو رہے تھے کہ انہیں اٹھانا اس کے لیے دوبھر ہو گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ کس طرح اس روشنی تک پہنچ سکی تھی جو اس سڑک کے کونے پر روشن تھی۔ بس اس نے دروازہ کھولا اور اندر آ گئی۔ اندر آ کر اس نے محسوس کیا کہ وہ اوسوبا قسم کے ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں پہنچ گئی ہے، جہاں گنتی کی 5-6 میزیں لگی تھی اور مخصوص کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اندر کا ماحول بھی گرم تھا۔ یہاں آتے ہی اسے سکون کا احساس ہونے لگا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت ایک میز پر دستانے پہنے بیٹھی ہوئی دن بھر کے حساب کتاب میں مصروف تھی، جبکہ 17-18 برس کا ایک نوجوان لڑکا اسے دیکھ کر اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی ہوئی اپنی بے ترتیب سی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جو غبار پھیلا تھا وہ اب چھٹتا جا رہا تھا اور وہ ادھیڑ عمر عورت کرسی سے کھڑی ہو کر دھیرے دھیرے اس کے پاس آ گئی۔ شہری نے دیکھا کہ اس نے اپنے بالوں کو اس انداز سے جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا جو انداز صرف جاپانی عورت ہی کے ساتھ مخصوص ہوا کرتا ہے۔ شہری سے قریب دیکھ کر اپنے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، کیا تم انگریزی جانتی ہو؟ اس عورت نے انکار میں اپنی گردن ہلا دی۔
17-18 برس کا وہ لڑکا اندھیرے سے نکل کر اس کے پاس آ گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری ماں انگریزی نہیں جانتی، اس نے شہری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں جانتا ہوں، آپ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دھیرے دھیرے اسے خود پر گزرنے والے واقعات بتا دیے۔ اس نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہاں سے فون کر کے کرائس کو بلا لے، کیونکہ وہ اسی کے پاس جانے کے لیے ہوٹل سے نکلی تھی، لیکن یہ بات سن کر وہ لڑکا کچھ شرمندہ ہو گیا تھا کیونکہ اس ریسٹورنٹ میں فون نہیں تھا۔ اس نے پولیس اسٹیشن چلنے کی پیشکش کی، لیکن الجھن یہ تھی کہ اس طوفانی اور اندھیری رات میں وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ ریسٹورنٹ سے باہر قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شہری کو اندازہ نہیں تھا کہ باہر کون ہوگا، لیکن ان آوازوں نے اس کی گھبراہٹ میں اضافہ کر دیا تھا۔ کیا تم کسی ہوٹل میں مقیم ہو؟ لڑکے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کچھ بے تکلفی اور اپنائیت کا اظہار کیا تھا۔ ہاں، میں نیو جاپان ہوٹل میں ٹھہری ہوں، شہری نے بتایا۔ ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہاں تک لے جا سکتا ہوں، لڑکے نے کہا۔ ہم دونوں پچھلے دروازے سے باہر نکلیں گے، اس طرح ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ شہری نے آمادگی کا اظہار کیا اور وہ دونوں ایک چھوٹے سے باورچی خانے سے گزر کر اگبی گلی میں آ گئے، جہاں بنے ہوئے مکانات بہت چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے تھے، جیسے کھلونے ہوں۔ لڑکے کی رفتار اچھی خاصی تیز تھی اور شہری بھی اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اسے کسی خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی خواب ہی میں لڑکے کے ساتھ ایک ریلوے اسٹیشن پہنچی، جہاں اس لڑکے نے 50 ین کے 2 ٹکٹ خریدے تھے۔ شہری نے رقم دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس لڑکے نے انکار کر دیا تھا۔ وہ سردی سے تھر تھر کانپتی ہوئی اس کے ساتھ لگی رہی تھی۔ پھر ٹرین آئی اور وہ دونوں ایک ڈبے میں سوار ہو گئے تھے۔ ٹرین کی رفتار بہت تیز تھی۔ پھر وہ دونوں ایک زیر زمین اسٹیشن پر اتر گئے تھے، جہاں سردی اور بھی شدید تھی۔ پھر اسے اپنے اوپر گزرنے والا واقعہ یاد آنے لگا تھا، اور اس یاد نے اسے اور بھی دہشت زدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ یادیں اصل واقعے سے زیادہ خوفناک ہوا کرتی ہیں۔ انسان کسی واقعے کو تو ہنسی خوشی برداشت کر سکتا ہے، لیکن بعد میں جب وہ واقعہ اپنی جزیات سمیت یاد آنے لگتا تو خوف کا احساس تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ اس نے سنا کہ وہ لڑکا اس سے بہت سی باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ لڑکا اس طرح اپنے انگریزی کی مشق جاری رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے سیاست، فلم اور کتابوں پر باتیں کی تھیں، اور شہری اس کی باتوں کے جواب میں نہ جانے کیا کہتی تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ وہ لوگ شیبویا اسٹیشن پر آ گئے۔ یہاں سے ایک دوسری ٹرین پکڑی گئی، اور اس ٹرین نے بالآخر ان دونوں کو نیو جاپان ہوٹل اندر اتار دیا۔ یہاں سے وہ دونوں پیدل ہی ٹہلتے ہوئے اس ہوٹل تک پہنچ گئے۔ دروازے پر پہنچ کر شہری نے اس لڑکے کو اس کی خرچ کی ہوئی کرائے کی رقم دینی چاہی، لیکن اس نے دوسری بار بھی انکار کر دیا۔ کیا تم پولیس کو اطلاع دو گی؟ لڑکے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہری ہچکچاتی رہی تھی۔ پولیس کو بتانے سے کیا ہوتا؟ پولیس اس سے نہ جانے کیسے کیسے سوالات کرتی، جبکہ وہ ایسے جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کل اس کا جاپان میں آخری دن تھا۔ اسے رات کی فلائٹ سے یہ ملک چھوڑ دینا تھا۔ پھر یہ سوچ کر اس نے حامی بھر لی کہ یہ واقعہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ پولیس کو بتا دیا جائے، تاکہ پولیس ایسے مجرموں کی طرف سے ہوشیار ہو جائے۔ اس کا جواب سن کر اس لڑکے کو جیسے اطمینان ہو گیا تھا۔ وہ اسے شب بخیر کہہ کر واپس ہو گیا۔ وہ شیشے کے دروازے سے گزر کر لابی میں آئی اور لفٹ کے ذریعے 7ویں منزل پر پہنچ گئی۔ اس کے کمرے کا نمبر 727 تھا۔ اس نے چابی کے ذریعے دروازہ کھولا اور اندر جانے سے پہلے کچھ دیر رک کر آہٹ لینے لگی، اور جب کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دی تو وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ یہ حرکت اس نے پہلی بار کی تھی۔ کمرے میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ ڈیفٹی بھی اپنی بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ 11-12 برس کا یہ لڑکا ہندوستان کی ایک مشینری سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ اس لڑکے کو اس کے سرپرستوں تک پہنچانے کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ وہ امریکہ کے ایک اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یہ فون ہوٹل کے کاؤنٹر سے کیا گیا تھا۔ فون کرنے والی لڑکی اس سے یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہ کب تک ہوٹل چھوڑنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ شہری نے اسے بتا دیا کہ وہ پرسوں صبح کی پرواز سے ہانگ کانگ جانے کے لیے تیار ہے۔ پھر اس نے نکوسٹو ہوٹل سے کرائس کو بلانے کے لیے کہا اور ریسیور رکھ کر اپنے جوتے اتارنے لگی، جو ابھی تک بہت بری طرح بھیگے ہوئے تھے۔ جوتے اتارنے کے بعد اس نے اپنا لباس تبدیل کر لیا۔ اس وقت فون کی گھنٹی پھر بج اٹھی۔ اس بار کرائس تھا۔ کیا بات ہے شہری؟ کرائس نے اس کی آواز پہچاننے کے بعد کہا۔
تم آئی کیوں نہیں؟ شہری کو اس شخص پر غصہ آنے لگا۔ اس کی آواز میں کسی قسم کی گھبراہٹ یا تشویش کا شائبہ نہیں تھا، حالانکہ اسے اندازہ کر لینا چاہیے تھا کہ جب وہ نہیں پہنچی تو کوئی بات ضرور ہوگی۔ ایک گڑبڑ ہو گئی تھی کرائس، اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کیا تم اسی وقت میرے پاس آ سکتے ہو؟ اس وقت؟ کرائس نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہی ہوں، تم اسی وقت آ جاؤ، میں سیڑھیوں کے نیچے لاؤنج میں تمہارا انتظار کروں گی۔ ریسیور رکھ کر وہ ڈیفٹی کی طرف دیکھنے لگی۔ امریکہ میں یہ بچہ اس کا پڑوسی تھا اور شہری کو اس سے اتنی ہی محبت تھی جتنی محبت کسی ماں کو اپنے بیٹے سے ہو سکتی تھی۔ یہ بیچارہ بے سہارا تھا، اس کا سوائے مشنری والوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے شہری کو اس کا اور بھی خیال رہتا تھا۔ باتھ روم میں آ کر اس نے اپنے بال سنوارنے شروع کر دیے۔ فون کی گھنٹی پھر بج اٹھی۔ اس نے جلدی سے باہر آ کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار بھی کاؤنٹر کے کسی آدمی نے اسے دریافت کیا تھا کہ وہ ٹوکیو میں کب تک مقیم ہے۔ اس کا بھی جواب دے کر شہری نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر اچانک ایک خیال نے اس کو دہشت زدہ کر دیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس ہوٹل میں سب کے سب جاپانی ہیں، ان میں کوئی بھی امریکی نہیں ہے، لیکن اس آدمی کا لہجہ امریکی تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اجنبی، پراسرار اجنبی، اس کے ٹوکیو میں قیام کی مدت جانا چاہتا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے لیے کافی طلب کر لی تھی۔ اس سرد موسم میں کافی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ لاؤنج بھی جاپانی انداز میں بہت پرتعیش انداز میں سجایا گیا تھا۔ خوبصورت دبیز قالین پر بڑی بڑی کرسیاں رکھی تھیں اور چھوٹی چھوٹی جاپانی عورتیں گڑیاؤں کی طرح کیمیونوں میں ملبوس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ادھر ادھر گھومتی پھر رہی تھیں۔ اس نے اپنے بیٹھنے کے لیے ایک ایسی کرسی منتخب کی تھی جس کا رخ شیشے کے دروازے کی طرف تھا، جہاں سے باہر دیکھا جا سکتا تھا۔ طوفان اور بارش کی شدت نے اب دم توڑ دیا تھا۔ پھر جب اس نے کافی کی پیالی ختم کر کے رکھی تو اسی وقت کرائس لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ کرائس ایک طویل قامت، صحت مند اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بہت مہربان اور گرم جوش تھیں۔ ان دونوں کی ملاقات 8 دن پہلے ہونولولو میں ہوئی تھی۔ شہری اور ڈیفٹی وہاں تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے۔ پھر ایک دکان میں کچھ خریدتے ہوئے شہری نے پہلی بار کرائس کو دیکھا تھا، جو ایک نئے شادی شدہ جوڑے سے ان کے ہنی مون کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس شام سرف رائڈر ہوٹل سے نکلتے ہوئے شہری نے کرائس کو ایک بار پھر دیکھا تھا۔ وہ شادی شدہ جوڑا ابھی اس کے ساتھ تھا اور اس بار ان کے درمیان رسمی الیگ سلیگ بھی ہوئی۔ بالآخر وہ پانچوں ایک دوسرے سے گھل مل گئے۔ ہونولولو کی خوبصورت جگہوں پر تفریح کرتے ہوئے کرائس اور شہری ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتا دیا۔ شہری امریکہ کی ایک بہت بڑی تعمیراتی فرم سے منسلک تھی۔ اس فرم نے پاکستان میں ایک بند کی تعمیر کا ٹھیکہ لیا تھا اور شہری کو بھی وہیں جانا تھا، جبکہ کرائس ایک ایئر لائن سے متعلق تھا اور وہ زیادہ تر نیو یارک اور لاس اینجلس کے درمیان پرواز کرتا تھا، لیکن اس بار وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ کرائس کا ارادہ ایک دن ہونولولو میں مزید قیام کا تھا، لیکن عین وقت پر اس نے اپنے پروگرام میں تبدیلی کر لی اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی ٹوکیو کے لیے طیارے میں سوار ہو گیا۔ یہ لوگ ساتھ ہی بیٹھے تھے اور اس دوران شہری کو یہ سفر بہت خوشگوار محسوس ہوا تھا، کیونکہ کرائس بہت مزے کی باتیں کیا کرتا۔ ٹوکیو پہنچ کر شہری نے نیو جاپان ہوٹل میں قیام کیا تھا، جبکہ کرائس نے نیکوسیٹو میں اپنا کمرہ مخصوص کروا رکھا تھا، لیکن ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ کرائس مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سوالیہ لیکن مہربان نگاہیں شہری پر لگی ہوئی تھیں۔ شہری نے اسے اب تک کے سارے حالات بتا دیے۔ شہری، کرائس بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے شہری کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس گرفت نے شہری کو تسلی دی تھی۔ کرائس بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت شہری کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا تھا؟ اس نے پوچھا۔ کیا تم اسے پہچان سکتی ہو؟ نہیں، شہری نے اپنی گردن ہلا دی۔ مجھے بس اس کی آنکھیں یاد ہیں، گہری سیاہ آنکھیں۔ کیا تمہارے پاس کچھ رقم بھی تھی؟ کوئی خاص نہیں، یہ لوٹ مار کا واقعہ نہیں معلوم ہوتا کرائس، شہری نے کہا۔ یہ مجرمانہ حملے کا چکر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں معلوم ہوتی۔ نہیں، میں ایسا نہیں سوچ رہا ہوں۔ کسی لڑکی پر مجرمانہ حملہ کرنے کے لیے اتنا لمبا چکر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟
ऐसा लगता है कि ये सोची समझी साजिश थी। तो फिर क्या हो सकता है क्राइस? इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? फिर होटल में आने के बाद भी एक आदमी ने मुझसे दरियाफ्त किया कि मैं कब तक यहाँ से जा रही हूँ। ये सब क्या है? मैंने सोचा कि मैं पुलिस को इत्तला दे दूं, लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें बता देना मुनासिब समझा। अब तुम क्या कहते हो? मेरी समझ में नहीं आता कि पुलिस क्या करेगी। क्राइस कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हें इस टैक्सी का नंबर भी याद नहीं है, फिर तुमने किसी का हुलिया भी नहीं देखा। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया? शहरी ने उदास होकर पूछा। इस वक्त इसे अपने बाप की एक बात याद आ गई थी। वो कहा करता था कि तुम ये मत समझना कि लोग तुम्हारी हर बात पर यकीन कर रहे हैं, बल्कि तुम ये समझा करो कि लोग वही यकीन करना चाहते हैं जो इनके जहन में होता है। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आया? इसने दोबारा पूछा। देखो गुड़िया, क्राइस ने नरमी से इसका हाथ दुबा दिया। तुम मेरी बात रहने दो, मुझे तो 100% यकीन है, लेकिन सवाल ये है कि मेरे या तुम्हारे कहने से क्या होता है। माफ करना साहिबान, किसी की आवाज ने इन दोनों को मतवज्जो किया। मेज के पास अधेड़ उम्र का एक जापानी खड़ा था। इसने बेदाग सूट पहन रखा था और इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैं मुदाखलत की माफी चाहता हूँ, इस जापानी ने कहा। मेरा काम ही ऐसा है कि मैं बगैर मुदाखलत के रह नहीं सकता। बहरहाल मैं अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर तनाका है और मेरा ताल्लुक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सेक्शन से है। क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर। शहरी इसकी तरफ देखती हुई बोली। वो इन दोनों से हाथ मिलाकर तीसरी कुर्सी पर बैठ गया और चारों तरफ देखने के बाद वो शहरी से मुखातिब हुआ। एक लड़का कोजिमाची स्टेशन पर मेरे सामने आया था और इसने मुझे आपका हवाला देते हुए बताया कि आपके साथ कोई गड़बड़ हुई है। क्या ये दुरुस्त है? शहरी पहले नहीं समझ सकी थी कि वो किस लड़के के बारे में कह रहा है। फिर इसे रेस्टोरेंट के इस लड़के का ख्याल आ गया जो इसे होटल तक पहुंचाने आया था। उसने इंस्पेक्टर तनाका के सामने भी अब तक गुजरने वाले वाकयात दोहरा दिए। वो बड़ी दिलचस्पी से इसकी बातें सुनता रहा था। चले कम से कम ये तो बता दें कि आपकी गाड़ी किन किन इलाकों से गुजरी थी? तनाका ने दरियाफ्त किया। मुझे तो सिर्फ वो रेस्टोरेंट याद है इंस्पेक्टर, शहरी ने जवाब दिया। अलबत्ता हम एक ऐसी गली से गुजर रहे थे जिसके दरवाजे पर एक बांस गड़ा हुआ था और इस बांध के ऊपर 3 अदद सूखी हुई मछलियां लटक रही थीं। शायद उससे आपको जगह का अंदाजा हो जाए। ये कोई खास पहचान नहीं हुई, तनाका मुस्कुरा दिया। आजकल आपको पूरे जापान में हर घर के सामने बांस के ऊपर सूखी हुई मछलियां दिखाई देंगी। ये हमारे एक त्योहार की निशानी है और इस त्योहार में हम घर के लड़कों के हवाले से सूखी हुई मछलियां लटका देते हैं। खुद मेरे घर के सामने भी 4 मछलियां लटकी हुई हैं। बहरहाल यहाँ आते ही आपको पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। इस मौके पर शहरी ने क्राइस की तरफ देखा और क्राइस जल्दी से बोला, हम ये सोच रहे थे कि रिपोर्ट किस बुनियाद पर की जाए, क्योंकि शहरी के पास तो कोई सबूत भी नहीं है। कुछ भी हो, रिपोर्ट जरूरी है। हम टोक्यो और न्यूयॉर्क में फर्क रखना चाहते हैं। बहरहाल आप ये बताएं कि टोक्यो में ऐसा कौन अमेरिकी है जो आपका दुश्मन हो सकता है? मैं यहाँ सिवाय मिस्टर क्राइस के और किसी को नहीं जानती, शहरी ने कहा। हम दोनों एक ही मुकाम से सफर कर रहे हैं और हमें बहुत सी जगहों पर एक ही साथ जाना है। क्या आप पहले भी जापान आ चुकी हैं मिस शहरी? तनाका ने पूछा। नहीं, वैसे मैं 2 साल तक साइगान में रही हूँ। दरअसल मेरा ताल्लुक एक तामीराती फर्म से है। हमारी फर्म ने वियतनाम में कुछ इमारतें तामीर की थी। इस सिलसिले में 2 साल तक मुझे वहीं रहना पड़ा था, लेकिन ये इत्तफाक है कि मैं जापान नहीं आ सकी थी। और अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगी? हांगकांग, बैंकॉक, कोलंबो, दिल्ली और इसके बाद कराची, जहाँ मुझे 2 साल तक काम करना है। और आप मिस्टर क्राइस? तनाका ने क्राइस की तरफ देखा। फॉर्मोसा, हांगकांग, हनाक और इसके बाद वापस, जहां लॉस एंजलिस में मेरा एक छोटा सा फ्लैट है। किसी को मालूम है आप ये होटल छोड़ रही हैं? किसी को नहीं। क्या आप वाकई कुछ नहीं जानती मिस शहरी? तनाका ने पूछा। शहरी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अब ये शख्स भी इस पर यकीन नहीं कर रहा था। क्राइस ने शायद इसकी ये कैफियत भांप ली थी, इसलिए जल्दी से बोल पड़ा। शहरी, बुरा मत मानो, इंस्पेक्टर तनाका सिर्फ वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शहरी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो तनाका की तरफ मुखातिब हुई। इंस्पेक्टर, क्या तुम्हारे ख्याल में मेरा ताल्लुक मुजरिमों के किसी गिरोह से है?
کیا کسی گروہ کا کوئی راز میرے ہاتھ لگ گیا ہے اور وہ اسی لیے مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم میرا ریکارڈ چیک کر سکتے ہو۔ میں ایک مشہور تعمیراتی فرم میں کام کرتی ہوں اور میرا ریکارڈ شروع سے بے داغ رہا ہے۔ اوہو، آپ تو برا مان گئیں، تناکا نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ میں تو پریشان ہو رہا ہوں کیونکہ اس شہر میں آپ جیسی بہت سی امریکی خواتین موجود ہیں، اس لیے اب ہمیں بھی مشکوک لوگوں پر کڑی نگاہ رکھنی ہوگی۔ ویسے ٹیکسی سے کودنے کے بعد کیا آپ کو چوٹ نہیں لگی تھی؟ نہیں، شہری نے جواب دیا۔ انسپکٹر تناکا نے یہ سننے کے بعد کچھ کہا تو نہیں، لیکن شہری خود کو جھوٹا سا محسوس کرنے لگی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ چلتی گاڑی سے گرنے کے بعد ذرا برابر بھی چوٹ نہیں آئے، کسی قسم کی کوئی خراش ہی نہ لگے؟ لیکن وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتی تھی؟ اس کے ساتھ تو یہی ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ انسپکٹر کے ساتھ ساتھ اب کرائس بھی اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر سکی اور بھڑک اٹھی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ میرا یقین مت کریں۔ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاگل ہو گئی ہوں اور میرے ذہن میں یہ چھپا ہوا ہے کہ میں ٹیکسی لے کر ٹوکیو کی سڑکوں پر ماری ماری پھروں اور کوئی شخص مجھ پر مجرمانہ حملہ کرے، اور میرا یہ تصور اس حد تک پختہ ہو گیا ہے کہ میں اسے سچ سمجھنے لگی ہوں؟ تناکا جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ میں معافی چاہتی ہوں شہری کہ میری باتوں سے آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ وہ چلنے کے لیے مڑا، پھر اس نے شہری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کو ایک جاپانی نظم سناؤں؟ وہ نظم کچھ یوں ہے کہ تتلی عبادت گاہ کے گھنٹے سے چپکی ہوئی اس وقت تک سوتی رہتی ہے جب تک کوئی اس گھنٹے کو نہ بجائے۔ بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس گھنٹے کو بچانے کے لیے کس کے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں۔ شہری اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ تناکا کے جانے کے بعد شہری بھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کرائسی سے اس کے کمرے تک پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ دروازہ اندر سے بند کر لینا، اس نے ہدایت کی، اور کسی بھی حال میں مت کھولنا۔ شہری کو اس کی نصیحت سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت تھی۔ وہ اس کی ہمدردی اور اس کا خلوص چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کرائس جاتے وقت پہلے کی طرح اس کے ہاتھ کو دبا کر اپنی گرم جوشی اور ہمدردی کا اظہار کرے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اسے شب بخیر کہہ کر چلا گیا تھا۔ شہری نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سامنے عظیم شہر ٹوکیو اپنی تمام تر خوبیوں اور خوبصورتی کے ساتھ پھیلا ہوا تھا۔ اس نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ زندگی بہت خوبصورت اور کٹھن ہوا کرتی ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو اس بدصورتی میں بھی حسن تلاش کر لیتے ہیں۔ جاپانیوں نے بھی یہی کہا تھا۔ جنگ کے بعد ان کی زندگی دشواریوں اور بدصورتیوں کا آمیزہ ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے قدرت کے حسن کو تلاش کر لیا تھا اور اب اس سے لطف اٹھا رہے تھے۔ لیکن شاید ایسا کرنا اس کے لیے آسان نہ ہو۔ نہ جانے پاکستان میں اس کی زندگی کس انداز کی ہو، نیا ملک، نیا ماحول، اور وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ بہت دنوں سے اسے اپنے انکل ڈین اور آنٹی آئرین یاد آ رہے تھے۔ اس کے انکل نے بھی اپنی محبت سے زندگی کو خوبصورت کر لیا تھا، اور اب وہ شکاگو میں الیکٹرانکس کے کاروبار میں ایک بڑے آدمی سمجھے جاتے تھے۔ انکل ڈین کے ساتھ شہری کو اپنے والدین بھی یاد آ گئے۔ ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو چکی تھی، اور اس کے ڈیڈی 27 برس تک ہوانا کی مشنری میں خدمات انجام دینے کے بعد دل کے دورے میں انتقال کر گئے تھے۔ انکل ڈین اس کے ڈیڈی کی آخری رسومات میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے اسی زمانے میں اپنے کاروبار کا آغاز کر دیا تھا، اور وہ کاروبار ابھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، اسی لیے وہ شہری کی کفالت نہیں کر سکتے تھے، اور شہری کو اپنی زندگی کا بوجھ خود ہی اٹھانا تھا۔ اسی لیے اس نے تعمیراتی فرم میں ملازمت کر لی، اور اسی سلسلے میں اسے سائیگان بھی جانا پڑ گیا۔ اس دوران انکل ڈین کا کاروبار چل نکلا، اور انہوں نے شہری کو بلانے کے لیے ایک خط بھیجا، لیکن اب شہری اپنے راستے پر خود ہی چل پڑی تھی۔ اسے اپنے کسی رشتہ دار کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر وقت گزر گیا۔ اس کی ملاقات ڈیفٹی سے ہوئی، پھر کرائس سے ہوئی، اور یہ لوگ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے ٹوکیو پہنچ گئے تھے۔ یہاں انہوں نے ڈھیر سی تفریح کی تھی، خوبصورت باغات اور قدیم عمارتیں دیکھی تھیں، بنجو قلعے کی طرف گئے تھے، گولڈن پویلین دیکھا تھا۔ پھر عبادت گاہ کے پاس پہنچ کر گائیڈ نے ان سے کہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ باندھ لیں۔ اس نے یہ جملہ کئی بار دہرایا تھا۔ اس جملے کی بازگشت اس وقت بھی شہری کے ذہن میں تھی۔ پھر یہ جملہ فون کی گھنٹی میں تبدیل ہو گیا۔ وہ چونک اٹھی۔ اس کے خیالات کا سلسلہ منتشر ہو گیا۔ وہ بستر سے اتری اور میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا۔ اس کی آہٹ نے ڈیپٹی کو بھی جگا دیا تھا۔
کیا صبح ہو گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ابھی رات ہے، شہری نے جواب دیا۔ چلو کروٹ بدل کر سو جاؤ۔ مس شیری جونز؟ دوسری طرف سے کسی لڑکی کی نرم اور خوبصورت آواز سنائی دی۔ ہاں، میں شیری بول رہی ہوں۔ تم کون ہو؟ تم مجھے نہیں جانتی اور میں تمہیں نہیں جانتی مس شیری۔ ڈیفٹی نے کچھ پوچھنا چاہا لیکن شیری نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ کوئی بات نہیں، وہ لڑکی کہہ رہی تھی۔ میرا خیال ہے تمہیں مجھ سے ضرور ملنا چاہیے۔ میں جانتی ہوں کہ تم مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہو اور میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں ان مصیبتوں سے نکلنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میری بات سمجھ گئی؟ نہیں، میں نہیں سمجھی۔ میں کسی مصیبت میں نہیں ہوں۔ اور تم کون ہو؟ تم کل رات میرے پاس آ جانا، دوسری طرف سے کہا گیا، لیکن تمہیں اکیلے آنا ہوگا۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ ہوا تو میں تم سے نہیں مل سکوں گی۔ تم موناٹکو سے واقف ہو؟ موناٹکو؟ شیری نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، یہ اس شہر میں پانچکو کھیل کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ گنزا اسٹریٹ کے عقب میں گنزا نامی اسٹریٹ ہے۔ یہ اسی اسٹریٹ پر ہے۔ ہر شخص جانتا ہے۔ تم کسی سے پوچھ لینا، وہ تمہیں بتا دے گا۔ تمہیں ٹھیک کل 11 بجے پہنچنا ہے۔ رات 11 بجے میں وہاں تمہارا انتظار کروں گی۔ موناٹکو آ کر تم آئساکو کے بارے میں معلوم کر لینا۔ یاد رکھنا میرا نام آئساکو ہے۔ ذرا ایک منٹ، شیری جلدی سے بولی۔ میری بات تو سنو، یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا تھا۔ وہ بہت دیر تک ریسیور کو ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن بالکل خالی ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔